نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق کل دابۃ من ماء صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو، ہر چلنے والے رینگنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ اور فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، فرمایا کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو بھی چاہتا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے عقلی دلائل دیے تھے، اور عقلی دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بادلوں کو اکٹھا کرنے والی ذات ہے، پھر ان سے بارش برسانے والی، اور پھر اس میں سے فرمایا کہ اولے برسانا اور کسی کو اس سے محفوظ رکھنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سارے کام کس کے ہاتھ میں ہیں؟ رات اور دن کی تبدیلی کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عقلی دلائل دیے تھے کہ جو بندہ اس پر غور اور فکر کرے گا تو اس کو یہ بات بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ آج بھی اسی طرح کے دلائل ہیں۔ تو آج جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کی پیدائش کو اس بات کی دلیل بنایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہر زمین پر چلنے والے رینگنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ دابہ، یہ جو دابہ کا لفظ ہے نا، یہ دابہ گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ دابہ ہر اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو رینگنے والی ہو، چلنے والی ہو۔ من یدب علی الارض، جو زمین پر رینگنے والی ہے، چلنے والی چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہر جاندار اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، پانی جو ہے نا، یہ انسان اور جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جزء اصل ہے۔ جو بھی چیز ہے نا، وہ پیدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ من ماء دافق، من ماء مہین، من نطفہ۔ جگہ جگہ پر قرآن کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر سے پانی کے قطرے پر انسانوں کی پیدائش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ علم یکن نطفۃ من منی یمنا، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ انسان کی بنا رکھتے ہیں، اس سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پورا انسان بنا دیتے ہیں اور پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حیوانات ہیں۔ تو اب جو بندہ اس پر غور کرے گا نا کہ بھائی یہ سارے کام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا کہ وہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے، خلقا من بعد خلق، فرمایا کہ ایک تخلیق کے بعد دوسری۔ پہلے گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، گوشت چڑھ گیا، چمڑی بن گئی، پھر یہ ہمارے بال کھال آ جاتے ہیں۔ یہ ساری تیاری کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور یہ سارا کام کس میں ہو رہا ہوتا ہے؟ فرمایا 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ ماں کا رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے، پھر اس کے بعد اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ پورا انسان تیار فرماتے ہیں، اور ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ ناک کی جگہ پر ناک، کان کی جگہ پر کان، زبان کی جگہ پر زبان۔ ہم تو اندھیرے کے اندر اگر موبائل کا نمبر اگر ملائیں نا، وہ بھی ہم سے نہیں مل رہا ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اندھیرے کے اندر ہم سے سارے کام، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو یہ سارے کام اتنے اندھیروں میں کر رہی ہے، اور کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کس سے کیا ہے؟ جس طرح دوسری جگہ پر فرمایا نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا ہر چیز کی جو زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ رکھی ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
آگے فرمایا تفصیل بیان فرمائی، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ، فرمایا ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ سمندروں دریاؤں کے اندر جانور، تیرنے والے جانور سارے آپ دیکھیں گے، مچھلی ہے، دوسری طرح کے جانور، سارے پیٹ کے بل چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے جن کے پاؤں نہیں ہوتے، ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح خشکی میں سانپ ہے، اور یہ آپ دیکھیں، اچھا مچھلی کا آپ دیکھیں نا، وہ کس رفتار کے ساتھ جاتی ہے پانی کے اندر، پاؤں نہیں ہے۔ اچھا چلو پانی تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہے نا، پانی کے اوپر تیرا جاتا ہے، زمین کے اوپر چلنے والا جو سانپ ہے، ریگنے والا جو سانپ ہے، اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کی ٹانگوں کے باوجود بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ٹانگوں والے جانور ہیں یا انسان ہے نا، وہ اس سے زیادہ رفتار ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کے پیٹ پر کوئی ٹانگیں نہیں لگی ہوئی؟ وہ اتنی تیزی کے ساتھ کیسے بھاگ لیتا ہے؟ اس کے پیٹ پر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم لگا دیا ہے کہ وہ یوں سلپ ہو کر جاتا ہے اور بڑی رفتار کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور فرمایا کہ بعض ایسے ہیں کہ جو چلتے ہیں دو پاؤں پر، جیسے انسان ہے، انسان دو پاؤں پر چلتا ہے۔ سارے کے سارے پرندے کتنے پاؤں پر چلتے ہیں؟ دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ مرغ، بطخ، دوسرے تیسرے پھر پرندے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری دو پاؤں پر چلتے بھی ہیں، بلکہ بھاگتے بھی ہیں بعض دفعہ۔ انسان بھی دو پاؤں پر چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں نا کائنات میں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر انسان دو پاؤں پر ہے اور اس کی باڈی یوں کھڑی ہے، اس کی باڈی یوں کھڑی ہے۔ ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اب ساری اللہ کی تخلیق ہے، ساری اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے کے اندر بنایا ہے، بہترین سانچے کے اندر بنایا ہے۔ تو انسان سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور فرمایا کہ بعض جانور وہ ہیں کہ جو کس پر چلتے ہیں؟ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ دیکھ لیں اونٹ، گائے، بیل، گھوڑا، گدھا، ہاں یہ بہت سارے جانور حیوانات یہ چار پر چلنے والے ہیں۔ کتا، بلی، دوسرے تیسرے، یہ سارے جانور چار پر چلنے والے ہیں۔ اور فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا بعض جانور نا دو پر، چار پر، پیٹ پر چلنے والے، اور بعض چار پر بھی زیادہ پر پاؤں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ بہت سارے کیڑے مکوڑے آپ دیکھیں بہت زیادہ پاؤں ہوتے ہیں ان کے۔ اسی طرح وہ جو کن کھجورا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے نا کہ بھائی اس کے 1000 پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی ہوں گی، کسی نے مبالغتاً یہ کہہ دیا ہوگا، تو بہرحال بہت زیادہ، بہرحال کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ سینکڑوں میں تو لازمی بات ہے، اگر 1000 پورا نہ بھی ہوا تو پھر بھی، تو ایسے اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ پاؤں والے بھی جانور پیدا کیے ہیں جو زمین پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر یہ توحید کی دلیل ہے۔ دیکھیں جب ہر چیز کا دو پاؤں والے پیدا کرنے والا بھی وہ، پیٹ پر چلنے والے بھی پیدا کرنے والا وہ، چار پاؤں پر چلنے والے پیدا کرنے والا بھی وہ، اس سے زیادہ پاؤں جس کے ہیں وہ بھی پیدا کرنے والا وہ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق وہ، تو بھائی پھر معبود بھی وہی ہے نا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس طرح کہتے ہیں نا بعض یہ جو مشرکین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یار یہ جو ہندو ہیں بت بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اللہ سے منوانے کے لیے یہ بھی تو کچھ ہے نا، ان سے بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ بھئی انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، پوچھیں کچھ پیدا کیا ہے؟ ایک ذرہ پیدا کیا، ایک مکھی پیدا کیا، ایک مچھر پیدا کیا، مچھر کا پر پیدا کیا ہے؟ نہیں کیا، تو یہ خالق ہو ہی نہیں سکتے، یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوا کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، فرمایا تحقیق ہم نے نازل کی ہیں واضح کھلی آیات، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ جو طلب رکھتا ہے۔ بے طلب بندے کو اللہ ہدایت ہے، بھائی جو بندہ طلب ہی نہیں رکھتا، جو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا، تو واللہ غنی عن العالمین، اللہ کی ذات تو بے پرواہ ہے نا کائنات والوں سے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو حق سچ کی تلاش میں ہوتا ہے نا، وہ لازماً مان جاتا ہے اس بات کو۔ لیکن ایک بندہ اتنا بے حس ہے کہ وہ تلاش میں ہی نہیں ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔